سیدنا بلال نانو کو تو آپ نے ان کے حالات سنے ہی ہوں گے. ایسی محبت کہ جب نبی اسلام نے پردہ فرمایا تو انہوں نے دل میں عہد کر لیا کہ اب میں اذان دوں گا اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کا چہرہ انور نہیں دیکھ پاؤں گا، تو اس لیے میں اب مدینہ رہنے کی بجائے کہیں اور چلا جاتا ہوں. چنانچہ ملک شام ہجرت کر کے چلے گئے، بقیہ زندگی وہاں گزاری. اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں فقط 2 مرتبہ اذان دی. ایک کب؟ جب عمر فاروق عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت صحابہ کرام کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ آج وہی اذان ہو جو ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں سنا کرتے تھے. تو انہوں نے امیر المومنین کی خدمت میں عرض کیا. چنانچہ عمر فاروق عنہ نے حکم دیا کہ بلال اس قبلہ کے اندر، قبلہ اول کے اندر بھی اذان دو. چنانچہ انکار کی گنجائش نہیں تھی. ایک اذان تو بلال عنہ نے وہاں دی، اور دوسری کا قصہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا. فرماتے ہیں کہ بلال عنہ سوئے ہوئے ہیں، خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا. فرمایا بلال کتنی سرد مہری والی بات ہے، اتنا عرصہ ہوا اور ہم سے ملنے کے لیے آئے ہی نہیں. آنکھ کھل گئی. بیوی کو کہا کہ ابھی میں نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گا. چنانچہ اسی وقت یہ سواری پر سوار ہوئے اور مدینہ طیبہ حاضر ہوئے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں اصلاۃ و سلامت کیا. جب نماز کا وقت ہوا تو مسجد نبی پہنچے. اب صحابہ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ آج ہم وہی اذان سنیں جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں سنا کرتے تھے. مگر حضرت بلال عنہ نے انکار فرما دیا. اتنے حسنین کریمین دونوں شہزادے بھی آ گئے. انہوں نے جب بلال عنہ کو دیکھا تو ان کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی کہ ہم اپنے نانا جان علیہ السلام کے زمانے کی اذان آج سنیں. لہذا ان شہزادوں نے بھی ریکویسٹ کی. انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ رب العزت کے محبوب کے خادم، آج آپ ہمیں وہی اذان سنا دیجیے. چنانچہ ان شہزادوں کی تمنا پوری کرنی پڑی، انکار کی گنجائش نہیں تھی. تو بلال عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ نے جب وہ اذان دینی شروع کر دی، جس کان میں یہ اذان پڑتی گئی اسے دور نبوت کی یاد آتی گئی، آنکھوں میں سے آنسو نکلتے گئے اور نبی علیہ السلام کی محبت نے دلوں کو تڑپا کے رکھ دیا. کتابوں میں لکھا ہے جب گھروں میں وہ آواز گئی تو گھروں کی عورتوں نے اپنے اوپر چادریں ڈالی اور وہ بھی اس اذان کو سن کر حیران تھی کہ یہ آواز کیسے آ گئی، اور وہ بھی مسجد نبی کی طرف آئی. چنانچہ مسجد کے اندر صحابہ رو رہے ہیں اور مسجد کے باہر صحابیات کھڑی رو رہی ہیں. اور ایک عجیب منظر یہ بنا کہ ایک بچے کو ماں نے اٹھایا ہوا تھا اپنی گود میں. اس نے جب یہ اذان سنی اور بلال عنہ کو دیکھا تو وہ اپنی ماں سے پوچھنے لگا، امی بتائیں بلال تو اتنے عرصے کے بعد واپس آ گئے، اب اللہ کے نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت ہر صحابی مرد اور صحابیہ عورت کے دل کے اندر رچ بچ چکی تھی. اس محبت کا اندازہ اس سے لگا لیجیے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے جہاد کے لیے اعلان فرمایا اور فرمایا کہ بھئی اس کے لیے ڈونیشن دو، تیاری کرو. چنانچہ ہر گھر میں تیاری ہونے لگ گئی. ایک گھر کی عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہے، چھوٹے بچے کو گود میں لیا ہوا اور بہت ہی زیادہ غم زدہ ہے. اس کے گھر میں جتنے مرد تھے وہ پچھلے مواقع کے اوپر شہید ہو گئے. اب گھر میں فقط یہ بچہ ہے. روئی پڑ رہی تھی کاش کوئی مرد ہوتا، میں اسے تیار کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے بھیج دیتی، مگر کوئی اور مرد تو تھا نہیں. کافی دیر رونے کے بعد جب اس نے اس بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک انوکھا خیال آیا، ناول آئیڈیا اس کے دل میں آیا. چنانچہ اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور مسجد نبی میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. نبی علیہ السلام تشریف فرمائے. اس نے اپنے بچے کو نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں ڈال دیا. کہ اللہ کے نبی آپ میرے بچے کو جہاد کے لیے قبول فرما دیجیے. نبی علیہ السلام حیران. ان سے پوچھا
کہ یہ چھوٹا بچہ یہ کیسے جہاد میں شریک ہو سکتا ہے؟ اے اللہ کے نبی، کوئی بڑا مرد ایسا نہیں کہ میں تیار کر کے آپ کی خدمت کے لیے بھیج دیتی، یہی بچہ ہے، قبول کر لیجئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بچہ کیسے جہاد کر سکتا ہے؟ تو وہ آگے سے ماں کہتی ہے کہ اللہ کے محبوب میرے بچے کو قبول کر لیجئے اور ایسے مجاہد کے حوالے کر دیجئے جس کے پاس جو ہے وہ ہاتھ کے اندر ڈھال نہ ہو، جب وہ دشمن سے مقابلے کے لیے جائے اور دشمن تیروں کی بارش برسائے تو وہ مجاہد تیروں سے بچنے کے لیے میرے بچے کو آگے کر دے، میرا بچہ دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام آ سکتا۔ ایسی محبت تھی صحابیات کے دل، صحابہ کے دلوں میں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احبا، قیامت کے دن ہر بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس حدیث پاک کو سن کر اتنی خوشی ہمیں ہوئی کہ اس سے بڑھ کر خوشی اور ہمیں کسی بات کی نہیں تھی۔ یہ گویا ایک سند مل گئی کہ دل میں محبت تو تھی ہی صحیح، اب قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ تو سب کے سب عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آپ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے محبت کرنے والوں سے ملا دیجیے گا، میرے احبا سے ملا دیجیے جلدی۔ صوبان رضی ایک صحابی ہے جو نبی علیہ السلام کے غلام، آپ کے خدام میں شامل ہیں، وہ ایک دعا کو سنتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ جب آپ دعا مانگ چکے وہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا اے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب آپ کے غلام ہیں اور ہم سب خدمت کے لیے حاضر ہیں، آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے تھے؟ اے اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا، محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صوبان تمہارے سامنے قرآن اترا، تم نے میرے چہرے انور کو دیکھا، اللہ کی مدد کو اوپر سے دیکھا، تمہارے دل میں میری محبت ہے، یقیناً اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن صوبان میں کچھ اور لوگوں کے لیے یہ دعا مانگ رہا تھا۔ اے اللہ کے نبی وہ اور کون لوگ ہیں جن کے لیے آپ دعا مانگ رہے تھے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صوبان میری امت میں میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے میرا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا، وہ اپنے علماء سے میرے تذکرے سنیں گے اور میری ذات سے ان کو اتنی محبت ہوگی، اگر ممکن ہوتا وہ اپنی اولادوں کو بھیج دیتے اور میرے چہرے کی زیارت کر سکتے تو وہ لوگ ایسا کام کر گزرتے۔ میں ان کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے ان محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دے۔ مبارک کے بعد وہ لوگ ہیں آج کے اس دور میں کہ جن کے دل میں نبی علیہ السلام کی ایسی محبت موجود ہے، ان کے دل تڑپتے ہیں مدینہ جانے کے لیے، وہ نبی علیہ السلام پر روزانہ درود شریف محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنے سر سے لے کے جو ہے بدن کے تمام اعضاء کے اوپر سجاتے ہیں اور سنت نبی کا نمونہ بن کے چلتے ہیں۔ وہ سب لوگ جن کے دلوں میں ایسی محبت ہے وہ مبارکباد کے قابل ہے کہ اللہ کے محبوب نے ان کے لیے دعائیں مانگی ہوئی ہیں۔ کسی کو کسی عارف نے یوں کہا عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عشق نبی عطا فرما دے۔ کسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر تخت کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آج کے اس عظیم دن میں اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے یہی بات دل میں ڈالی کہ نبی علیہ السلام کی محبت دلوں میں پیدا ہو تاکہ ہم بڑی محبت کے ساتھ ان سنتوں پر عمل کر کے دنیا کی بھی کامیابی پائیں اور اللہ تعالیٰ کے بھی حضور کامیابی پائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کا نہایت محبت ادب کے ساتھ آنا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر کی مجلس میں اس طرح شریک ہونا قبول فرما لے اور اسی کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا کر ہمیں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضری نصیب فرما دے، آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔